منصور صاحب دو چیزیں ہیں اس میں دیکھنے کی. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرائل میں چیزیں ڈسکس ہوئیں, جو ایویڈنس آن ریکارڈ موجود تھا, بالکل وہ کورابریٹ کیا گیا اور اسی کو دیکھتے ہوئے جج صاحب نے فیصلہ دیا اور سزائیں دی. اب یہ سزائیں ہائی کورٹ میں سٹینڈ کریں گی نہیں کریں گی, اب یہ میں تو جج نہیں ہوں, میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا. وہاں پہ جو معاملات ہیں, میں نے جو ججمنٹ ابھی تک پڑھی ہے فی الوقت تو وہ لگتی ہے کہ بالکل جو ایویڈنس موجود تھا آن ریکارڈ چیزیں آئیں جو جج صاحب نے اپریشیٹ کی اسی کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا. میرا بیسٹ صاحب میرا جو نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں نا منیف فاروق صاحب, یہ ایک وکیل بھی ہیں, یہ ایک اینکر بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, اور جب وہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کہنا پڑے گا کہ اس ملک میں عدالتیں آزاد نہیں ہیں, تو ان کا شک کس طرح دور کیا جائے منیف فاروق صاحب کا؟ ان کو کس طرح کہا جائے, وزیر مملکت کس طرح ان کو یہ کہیں کہ نہیں منیف صاحب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ ہوا ہے؟ جی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا ہے. میں ان کی کوئی شک و شبہات تو دور نہیں کر سکتا, وہ تو شک تو ہر چیز پہ انسان کو ہر چیز پہ اور ہر وقت رہتا ہے. میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں, اور اسپیشلی منیف فاروق جیسے بندے, خوبصورت سوال ہے اور وہ سوال کا جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا ایک دیکھیں ڈیپر ایک بڑا گہرا سوال ہے, اور اس سوال کا جو جواب ہے وہ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے. وہ ابھی نہ آپ بتا سکتے ہیں, نہ میں بتا سکتا ہوں, نہ آپ کے باقی پارٹیسپینٹ بتا سکتے ہیں. وہ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا, سپریم کورٹ کا اس پہ کیا ویو آئے گا, ہائی کورٹ کا اس پہ کیا ویو آئے گا. میں تو نہیں کہہ سکتا. اس میں تو دیکھیں نا فی الوقت جو ایویڈنس ان کے پاس اویلیبل تھا, جس طرح ان جج صاحب نے جو لا اور فیکٹس اپلائی کیے اور اس کے ساتھ پھر جو انہوں نے ڈیسیجن دیا, تو وہ تو قانون کے مطابق ہے. میں تو اپنے آپ کو کنفائن کروں گا قانونی پوزیشن کی حد تک, اور قانونی پوزیشن میں بالکل وہ فیصلہ ٹھیک ہے. ٹھیک. نعیم صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ اعتراضات بھی آپ کے اوپر کیے, انہوں نے کہا جی آپ نے میرا چیلنج آپ ہار گئے, آپ نے میری ان چیزوں کے مجھے جواب نہیں دیا, آپ نے کوئی ویڈیو ایویڈنس وہاں نہیں دیا, کوئی آڈیو ایویڈنس نہیں دیا, ایف آئی آریں جو ہے وہ پہلے کٹی ہیں, اپلیکیشنز بعد میں آئی ہیں, اس کا آپ نے جواب نہیں دیا, وہ کہہ رہے ہیں. میں بالکل اس پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیج 92 اگر دیکھیں اسی ججمنٹ کا, کیونکہ 100 صفحوں کی ججمنٹ ہے, پیج 92 پہ نعیم صاحب کی طبیعت خوش کرنے کے لیے پیراگراف نمبر 35 ہے, وہاں سے لے کے آل دا وے وہ آگے پورا ڈسکس کرتا ہے کہ کون کون سا ایف آئی اے نے کیا پرووائڈ کیا, کیا کیا ہمارے پاس ویڈیوز موجود تھیں, کیا کیا ہمارے پاس مواد موجود تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے, ایمیچر ویڈیوز کے حوالے سے, ان کی ریکارڈنگز اور گروپ میسیجز کے حوالے سے, اور تمام تر وہ چیزیں. تو وہ اس کو پڑھ لیں, تھوڑی سی تردد یہ خود بھی کرے نا پڑھنے کا. اب میں نے تو ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ میں پڑھاتا رہوں سب کو, یہ خود بھی تھوڑا سا تردد کر لیں اور پڑھ لیں, اس کو دیکھ لیں. آپ نے یہ فیصلہ پڑھ لیا ہے, آپ نے پوری طرح یہ سارا پورا فیصلہ کمپلیٹلی پڑھا ہے آپ نے؟ جی میں نے کمپلیٹلی اس فیصلے کو پڑھا ہے اور میں نے اسکیم تھرو کیا ہے, ٹو بی ویری فیئر اینڈ آنیسٹ ود یو. آف کورس اس کو ڈیپر میں تو نہیں دیکھ سکا میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ, لیکن میں نے پورا فیصلہ پڑھا ہے. جی نعیم صاحب آپ نے بھی پورا فیصلہ پڑھا سر, یا یہ صرف پوائنٹرز آپ کے پاس ہیں؟ بالکل جی میں نے پڑھا ہے فیصلہ, اور میرے پاس تو یہ فیصلہ ادھر بھی موجود ہے, میرے پاس تو یہ فیصلہ ادھر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. پیرا نمبر ان کو ذرا کہیے کہ 22 پڑھیں, جس کے اندر ان کو نظر آئے گا کہ پیرا نمبر 22 کے اندر لکھا کیا ہے. آپ پڑھ دیں کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے نعیم صاحب آپ پیرا نمبر 22 پڑھ دیں, آپ پڑھ دیں. میں پڑھ دیتا ہوں, تاکہ سارے میں تو پیرا نمبر 22 جو ہے وہ پڑھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پیرا نمبر 22 کے اندر لکھا ہوا کیا ہے کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے لا تلقی کی, ایز پر دا کنٹینشن آف ڈیفینس سائٹ During arguments, there are two main accused, namely Tariq and Hamza, nominated in the FIR to whom specific role have been attributed in the way that they were leading in the mob. جو لوگ لیڈ کر رہے تھے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, حمزہ اور طارق made firing, set the gate of police station on fire by swinging patrol officers fetching the same from the vehicles of Tariq. Accused have been found innocent by the police itself along with the accused Hizbullah سمیت وہ بے گناہ پائے گئے ہیں. And other as had made conference by dissociation themselves from, اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے لا تلقی کرتے ہیں. So this all fact is sufficient to discard the whole story of prosecution showing the same to be connected. One is concerned after every survey of the whole record is manifest that witness دیکھیں میں یہ پڑھ رہا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے لا تلقی کی ہے ان کو ہم بری کرتے ہیں, جن لوگوں نے تلقی نہیں کی ان کو ہمیں
ان کو ہم سزا اس بنیاد کے اوپر دیتے ہیں کہ وہ محض یہاں پر موجود تھے. وہ جن لوگوں نے لیڈ کیا ان کو بری کر دیا. نعیم صاحب کوئی آپ نے سن لیجیے, کوئی آپ نے ویڈیو نہیں دی, کوئی آپ نے ایسی ایویڈنس نہیں دی جس سے آپ ادھر ویڈیو چلاتے نا. نعیم صاحب تھانے کو کوئی ایسی ریکارڈنگ لے کر آ رہے ہیں لگائی ہے. نعیم صاحب سن لیجیے, ان کو سزا دے دی جائے. نعیم صاحب سن لیجیے, میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پیرا پڑھ رہے ہیں یہ ڈیفنس کے آرگومنٹس ہیں, یہ جج کے آبزرویشنز نہیں ہیں. دوبارہ چیک کر لیجیے, ایک دفعہ چیک کر لیجیے دوبارہ. جی بالکل, دیکھیں ڈیفنس کے آرگومنٹس ہیں تو پی ٹی آئی کے سے لاتعلقی جو ہے وہ کرنے کے ان کے آرگومنٹس ہیں. یہ پڑھے نا, یہ آپ پڑھیں, جج کی ججمنٹ ہے, چلیے پڑھے نا. لے کر آ جاتے ہیں. عقیل صاحب آپ ایک منٹ, عقیل صاحب آپ بتائیے ذرا کس طرح سر یہ ڈیفنس کے آرگومنٹس ہیں, یہ جج کے ریمارکس نہیں ہے سر, بتائیے عقیل صاحب. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے as far as the contention of the defense side agitated vehemently during arguments that two main accused normally, یہ ڈیفنس کی کنٹینشن ہے, اس کی شروع اسٹارٹنگ ہی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیفنس کی کنٹینشن ہے, اور جج نے 22ویں پیرا پہ کیا ہے. میں نے تو ان کو 36واں گنوا دیا تھا, اور اس کے ٹوٹل جو ہے پیراز وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے, 45 ہے ٹوٹل. تو سو ارلی آن تو جج اپنی آبزرویشن نہیں دے رہا, وہ تو کنکلوژن اس نے پورا ڈیفائن کیا ہے کہ جی ریکوریز کیا ہوئی ہیں, کنکلوژن کیا ہے, اور سو جو ہے تھرو آؤٹ اس کو ڈسکس کیا. وہ انہوں نے کہا ڈیفنس کی کنٹینشن ہے. یہ منیب صاحب ڈیفنس کی کنٹینشن جو آرگومنٹس انہوں نے جی آپ دونوں کی میں نے بات جی بیرسٹر صاحب میں نے آپ کی بات سنا. منیب صاحب یہ دیکھیے میں صرف اتنا عرض کروں گا جو نعیم صاحب فرما رہے ہیں. دیکھیے کیا بے شک وہ ڈیفنس کی اسرشن ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی جو ڈیفنس کی بات ہو رہی ہے, ایشو یہ ہے کہ کیا عدالت نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ کیونکہ ان لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی اس لیے وہ بے گناہ ہو گئے. یہ وائٹل پوائنٹ ہے کہ وہ لیڈ کر رہے تھے موب, لیکن کیونکہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اس لیے وہ بے گناہ ہو گئے. کیا عدالت نے یہ کہا ہے؟ تو یہ تو بڑی فاش غلطی ہے. لیکن عدالت نے, میری نظر سے تو نہیں گزرا, میری رہنمائی کر دیں کہ اگر تو عدالت نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ پریس کانفرنس کرنے پر ان لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے, عدالت نے کہا تو ہم نے کر دی تو ہم نے معاف کر دیا, اگر یہ لکھا ہے تو پھر تو میں بھی کہوں گا. میں ان سے نعیم صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے. جی نعیم صاحب ایسا کہا ہے جی جج صاحب نے؟ دیکھیں اس فیصلے کے اندر جو ڈیفنس نے, عقیل صاحب کہہ رہے ہیں ڈیفنس ہی لکھا ہوا ہے, اس کے مطابق وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے یعنی لاتعلقی کی ہے تو یہ گراؤنڈ ان کے موقع کے اوپر موجود ہونا, کیا جج صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ڈیفنس جو ہے یہ کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے لہٰذا انہیں چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے, اور ان کو چھوڑ بھی دیا گیا, اور تمام لوگوں کے اوپر کامن انٹینشن کا رول لے کے آئے. یہ میں کنکلوژن کے اوپر بھی آیا بیٹھا ہوں. اس کنکلوژن کے اندر یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کی رائے ایک تھی, لیکن جو موب کو لیڈ کر رہے تھے وہ بری ذمہ ہیں کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. یہ ڈیفنس نے پوائنٹ اٹھایا تھا تو باقی یہ منیب صاحب کی بات سنیے گا, یہ کون سا انصاف ہے؟ منیب صاحب کی بات سنیے گا. گزارش ہے نعیم صاحب, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کیونکہ جو موب لیڈ کر رہے تھے, جو ایکیوز تھے مین, جس طرح آپ ابھی فرما رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اس لیے یہ بری ذمہ ہے, یہ بری ہو گئے, ایکوٹ ہو گئے؟ جو موب تھا, موب کے حوالے سے انہوں نے کنکلوژن دیا ہے کہ جو کو ایکیوز باقی ہیں ان کی انٹینشن ایک تھی, ان کو ہم سزا دیتے ہیں, اور موب جو کہ ڈیفنس اپنا موقف لے رہا ہے اس کے مطابق انہوں نے موب کو بری کر دیا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اب اس کے اندر جو وہ ڈیفنس لے رہے ہیں جج صاحب کے سامنے لے رہے ہیں, اور جج صاحب آرڈر کے اندر لکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیفنس یہ لے رہے ہیں, تو کیا اس کے اوپر ان کو نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے ڈیفنس لیا اور اس کو جواز بنا کر آپ کنکلوژن دے رہے ہیں؟ یار یہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک, بیسکلی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس ڈیفنس کا بھی وہ جو آرگومنٹ تھا اس کی بنیاد کے اوپر یہ کنکلوژن دی گئی. دیکھیں ہم یہاں کو عدالتی بحث تو نہیں کریں, دس از ناٹ واٹ دی سچویشن از. میرا سوال ابھی بھی پرنسپلی اسٹینڈ کرتا ہے. اف عقیل صاحب وانٹس ٹو ایڈ اینی تھنگ, میں صرف اتنی بات کر لوں, لیکن ایک بات دیکھیں, جو آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی پریس کانفرنس تھی آپ کو یاد ہوگا, جس میں انہوں نے باقاعدہ کہ اتنی کالز آئیں فلانا آیا, اس میں ایک شخصیت تھے مراد راز صاحب, ٹھیک, ان سے کالز کنیکٹ کی گئی اور کہا گیا ان کی پتہ نہیں کتنی, مجھے نہیں پتا کاؤنٹ, لیکن اچھا خاصا کاؤنٹ تھا, کالز ہوئیں, یہ ہوا وہ ہوا. کیا ان کو شامل تفتیش کیا گیا؟ نمبر ایک میں جاننا چاہوں گا. نمبر دو یہ, ان کو کس بات پر فارغ کیا گیا اس پورے چیز سے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ اس دن تو جو وہ بنا ہوا تھا پورا ہمارے سامنے, تصویر تھی, اس میں تصویر تھی, نمبر آف کالز تھی, سب کچھ تھا.
اور ایک شخصیت جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اندلیب عباس صاحبہ کے لیے وہ خدیجہ شاہ صاحبہ کی شاید گاڑی میں تھی یا مون روف سے باہر نکلی ہوئی تھی, وہ ان کے بارے میں کوئی بات, یہ سوال اپنی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں. لیکن میں دوبارہ جو اس ججمنٹ کے حوالے سے کہوں گا, عدالت نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ ان لوگوں نے چھوڑ دی ہے اور یہ پلی ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ چھوڑ دی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے اس لیے بری ذمہ ہے. ٹھیک نہیں تو پھر وہ یہ پوائنٹ تو پھر ویلڈ ہو گیا نا کہ اگر یعنی آپ نے اگر پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے, آپ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں, تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو جی ایچ کیو اپنا یہ دنا ہاؤس حملہ کیس ہے اس کے اندر تو میں نے کہا نا کہ کیونکہ یہاں تو پریس کانفرنس کی گئی نا اور ایک بڑی ذمہ دار شخصیت نے کی, وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. مراد راز صاحب کا سٹیٹس پھر یہ پولیس نے بتانا ہے, یعنی پروسیکیوشن نے بتانا ہے کہ ان کو کس چکر میں ادھر سے نکالا گیا.